بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ویو شارٹ نوٹس پہ۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے 40 ڈیز میں اپنا جو فائنل ٹرم ایگزام ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو فائنل ٹرم پیپر ہے وہ 15 اگست سے سٹارٹ ہونے ہیں اور جس میں آپ کے 45 ڈیز ریمیننگ ہیں۔ اب میں نے 40 ڈیز کا پلان کیوں دیا ہے، کیونکہ ابھی 3-4 دن آپ مزید عید انجوائے کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اسٹڈی کی طرف آئیں گے جیسے ہی ورچوئل یونیورسٹی کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو بھی کور کر لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے فائنل ٹرم ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ فائنل ٹرم ایگزام کتنا امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ کو 2 اسٹڈی پلان دوں گا، اسٹڈی پلان اے بی، جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ نے اپنے اوپر اپلائی کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ورچوئل یونیورسٹی کا جو فائنل ٹرم ہے وہ 60% بیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اوور آل جو پیپر ہے وہ اوور آل مطلب ایک سبجیکٹ ہے 100 نمبر ہے نا، تو ان میں سے 60 نمبر آپ کے صرف فائنل ٹرم میں کاؤنٹ ہوں گے۔ آپ کے بیچ میں سے آپ کا 45% جو ہے وہ فائنل اپنا مڈ کا ہے، اور اسی طرح جو کوئزز ہیں وہ 8% ہیں، 4% اسائنمنٹ ہے، 3% جی ڈی پیز ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پارٹ ہے وہ 60% والا پارٹ آپ کا ہے فائنل ٹرم کا، اور فائنل ٹرم جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوتا ہے 60 مارکس کا، یا پھر ہو سکتا ہے اس بار جو ہے وہ 80 مارکس کا ہو۔ اس کا جو پیٹرن ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، جیسی پیٹرن آئے گا اس کی میں الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 1 نمبر حاصل کرنا فائنل ٹرم کے اندر کتنا بیس کر رہا ہوگا آپ کے ان اسائنمنٹ میں۔ اگر آپ فل نمبر لیتے ہیں اور آپ جو فائنل ٹرم ہے اس کے اندر صرف 1 نمبر لیتے ہیں تو اس کا کتنے پرسنٹ آپ کے جو سی جی پی ہے اس کے اوپر بیس کر رہا ہوگا، یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنا جو ٹائم ہے ابھی ضائع نہیں کرنا، ورنہ آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ بہتر ہے ابھی ٹائم ہے، تو اس لیے جو 60% آپ کا فائنل میں کاؤنٹ ہونا ہے، آپ اس کی تیاری اچھے سے کریں اور اچھے سے پیپر دے کے آئیں۔ پیپر میں چوائس بھی ہوگی آپ کی، یہ 90 منٹ کا یا پھر 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا۔ ابھی پیٹرن نہیں آیا، جیسے پیٹرن آئے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گا، تاکہ آپ اچھے سے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی ہے تو پھر اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہوئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں فردر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلان اے کیا ہے۔ ہمارے پاس 40 ڈیز ہیں، اور ہمارے لیسن جو ہیں وہ 19 سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، تو یہ تقریباً 27 لیسن بن رہے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایزی ہے کہ آپ ڈیلی 1 لیسن ہر سبجیکٹ کا کریں۔ اب دیکھیں ورچوئل یونیورسٹی کی جتنی بھی بکس ہیں ان میں ٹاپک وائز انہوں نے ابھی ریوائز کر دیا ہے، بکس کو ٹاپک وائز کر رہے ہیں، یا کچھ جو ہے نا چیپٹر وائز ہے۔ آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے اپنے اکارڈنگ، آپ کس چیز میں زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں، کہ آپ ڈیلی 1 سبجیکٹ کر رہے ہیں، ایک سبجیکٹ کا ایک لیسن کر رہے ہیں، یا پھر مل کے ایک بک کو پہلے کر لیتے ہیں پھر دوسری پھر تیسری، اس طرح سے۔ آپ نے ایک جو ہے نا ایک دن میں 6 سبجیکٹس ہیں آپ کے، تو 6 لیکچرز آپ نے دیکھنے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے؟ تیاری سب سے پہلا آپ کو بتاتا چلوں 3 میتھڈز ہیں آپ کے پاس۔ ایک ہے آپ ویڈیوز کو دیکھیں، دوسرا ہے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس کو ریڈنگ کریں،
اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں. اب جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کی ویڈیوز تو بہت بڑی ہوتی ہیں 1 گھنٹے کی, اور اس کے اندر آپ کو کانسیپٹس بھی صحیح کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے اور ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے اسمارٹ اسٹڈی کریں. اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بہترین حل جو ہے نا, آپ نے ہینڈ آؤٹس کو اوپن کر لینا ہے. ہینڈ آؤٹس میں سے آپ نے جو پوائنٹس آپ ریڈ کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں. اگر کسی ٹاپک کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا, آپ سمپل اسی کنسیپٹ کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں 4-5 منٹ کی ویڈیو ہوگی, آپ کا وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں, ضروری نہیں ہے کہ ریلیونٹ ٹو اپنا ورچوئل یونیورسٹی ہو, کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں. اچھا, پھر دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز سے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, ریڈنگ سے ہو رہا ہے, آپ گوگل کریں. گوگل میں جائیں, آپ جب وہاں پہ جا کے لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز آ جائیں گے. آپ ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے, ڈیفینیشن ہے جو بھی ہے, وہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں. یہ کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے گھنٹے والی ویڈیوز نہیں دیکھنی. 1 گھنٹے میں آپ نے 1 لیکچر کیا کرنا ہے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ہر سبجیکٹ کا. اب کیا ہوگا کہ آپ نے ساتھ میں ہینڈ آؤٹس کو ہائی لائٹ کرتے جانے. آپ کیا کرتے ہیں کہ فائنل میں جو بھی فائلز آ رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا تیار کر لیتے ہیں. اس کے اندر سے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ غلط لگے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو سارے ٹھیک کر کے آیا تھا اور پھر بھی میرے اتنے کم نمبر اور میں فیل ہو گیا. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اپنے نوٹس بنائیں, اپنے ہر لیکچر میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا ہے کہ 4 سے 5 کویسچنز ہر چیپٹر میں سے آپ جو ہے نا ایز اے جو سبجیکٹیو پیپر آپ کا آنا ہے اس کی تیاری کے لیے بنائیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے شارٹ کویسچنز بھی بن جائیں اور لانگ کویسچنز بھی بن جائیں. ایک چھوٹا سا چیپٹر ہوتا ہے 2 سے 3 پیجز کا, وہ بندہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے نہیں تو پونے گھنٹے میں تیار کر لیتا ہے. ڈیلی کی بنیاد کے اوپر آپ کوشش کریں 4-5 گھنٹے نکالیں. صبح ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ پورے 4-5 گھنٹے اکٹھا ہی پڑھیں, نہیں. صبح اٹھیں یا اٹھنے سے پہلے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی روٹین پہلے 7 بجے اٹھتے ہیں یا پھر 6 بجے اٹھتے ہیں, تو آپ کوشش کریں پہلے جو اٹھتے ہیں نا اس سے مزید 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا شروع کر دیں. صبح نماز سے پہلے آپ 1 لیکچر کر لیا کریں, پھر نماز پڑھیں, سبق پڑھیں, کھانا کھائیں, اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں, پھر 1-2 چیپٹر پڑھ لیں, پھر اس کے بعد بریک کریں, پھر کوئی کام شام ہے وہ کریں. دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, دوپہر کی نماز کے بعد 1 چیپٹر کر لیں. ٹھیک ہے, 1 چیپٹر کرنے کو مشکل نہیں ہے. 5 جو ہے نا آپ کے پاس سبجیکٹس ہیں تو 5 گھنٹے آپ ڈیلی دیں. ٹھیک ہے, مینیج کر سکتا ہے بندہ. اچھا, جو بھی روٹین ہے اس کے اکارڈنگ سونے سے پہلے آپ جو ہے نا 1 چیپٹر کر لیں. اس طرح سے کر کے وہ آپ بہتر طور پہ اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. اچھا, پھر امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوزز. ایم سی کیوزز ورچوئل یونیورسٹی میں جو ہے نا 50% ہوتے ہیں. اس کو آپ نے لازمی اچھے سے تیار کرنا ہے. جو کوئز 3-4 آئیں گے نا ان کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور ان کے آنسرز خود لگانے ہیں. 100% شور آنسرز لگانے ہیں. انہی میں سے آپ کا جو فائنل ٹرم کا پیپر ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اچھے سے ان کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے, ان کو آنسر لگا لینے ہیں, اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 150 سے 200 آپ کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ 40 ایم سی کیوزز ہوں گے اور 40 ہی آپ کے سبجیکٹیو. ٹوٹل 80 مارکس کا جو ہے نا میرے خیال سے ہوگا پیپر, اور 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا. تو آپ نے 40 ایم سی کیوزز اگر کرنے ہیں تو کم از کم 150 آپ کے پاس ایم سی کیوزز ہونے چاہیے. 150-200 ایم سی کیوزز کوئز 3 اور 4 کے. ٹھیک ہے, گروپس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. آنسرز آپ نے خود لگانے ہیں. تھوڑا ٹائم لگائیں, ایک سبجیکٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے جب ایک لیسن روز کرتے ہیں تو بیچ میں سے 3 چھٹیاں کر لیتے ہیں, تو آپ 1 مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ نے 5-5 دن کا شیڈیول بنانا ہے. اس میں آپ کیا کریں گے کہ ڈیلی 1 بک کو آپ کمپلیٹ ریوائز کریں گے, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, پھر 5 دن ہو جائیں گے, پھر 5 دن ہو جائیں گے. ٹوٹل 40 ڈیز ہوں گے. تو 40 ڈیز میں آپ کے جو 6 سبجیکٹ ہیں یا 5 سبجیکٹ ہیں وہ کور ہو جائیں گے. تو یہ ایک پلان ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہے
آپ کا انٹرسٹ بلڈ نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے مجھے اسٹڈی میں انٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، بڑی آپ کو جو ہے نا ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تھوڑی سی انزائٹی آ جاتی ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا پڑھنے کو، تو میں ابھی نیکسٹ ویک میں 4-5 دن تک جو ہے نا ایک سیشن کروں گا، اور اس میں آن لائن سیشن ہوگا جس میں آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہوں گے ان کے آنسرز بھی انشاءاللہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو انٹرسٹ بلڈ کرنے کے ریلیونٹ جو ہے نا وہ بھی گائیڈ کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو اور بھی جو ہے نا ٹپس دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے فائنل کی تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس ویبینار کو ضرور اٹینڈ کریں، اور جو آپ نے جس نے اٹینڈ کرنا ہے وہ مجھے واٹس اپ نمبر جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس کے اوپر میسیج کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے، اور وہاں سے پھر میں آپ کو لنک شیئر کروں گا تو آپ نے وہ جوائن کر لینا. پلان نمبر بی ہے، اسی طرح 40 ڈیز ہیں، آپ کے پاس 5 یا 6 سبجیکٹس ہیں، ہم نے 2 مرتبہ اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. 5 سبجیکٹ ہیں نا، تو آپ ڈیلی کے ایک سبجیکٹ کو دیکھیں، 5 دن میں ایک سبجیکٹ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. 5 سبجیکٹ ہیں، 5 دن ہیں، ٹھیک ہے. 5 کر کے آپ 25 دن ہو جائیں گے، 6 سبجیکٹ ہیں تو 30 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بک لے لینی ہے، جیسے انگلش 101 ہے فرض کر رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. 27 چیپٹرز ہیں، پہلے دن میں آپ نے 5 چیپٹرز کرنے ہیں، دوسرے دن میں اگلے 5، تیسرے دن میں اگلے 5، اس طرح کر کے آپ نے 5 دن میں اپنا ایک سبجیکٹ کور کر لینا ہے. اچھا، پھر یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بندے کا انٹرسٹ بلڈ رہتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ کے ریلیونٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بندے کو تھوڑا سا جلدی جو ہے نا چیزیں میمورائز ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا جلدی جو ہے نا بندے کو ایک قسم کا ایک ہی سبجیکٹ کے ریلیونٹ ڈیٹا سیو ہوتا رہتا ہے. اس میں بھی آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، کویسچنز بناتے جائیں، ایم سی کیوزز بناتے جائیں. اس کے بعد آپ جب دیں گے نا، آپ کے کوئز ہوں گے تو وہ آپ کو حلوہ لگے گا. ٹو بی اونیسٹ، آپ اگر یہ جو پلان میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ جو کوئز آئیں گے آپ کو حلوہ لگیں گے، اور وہی فوراً سے آپ اپنے پاس سیو بھی کر لیں گے. اگر آپ ہر چیپٹر میں سے 10-15 ایم سی کیوزز اور 4-5 کویسچنز بنا لیتے ہیں تو آپ کا فائنل ٹرم حلوہ لگے گا، اور آپ کے ابو 80-90% مارکس نہ آئیں تو پھر اسی کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے تو آپ نے جس طرح بتایا تھا 40 ڈیز کا، وہ 40 ڈیز کیا ہے اور میرے مارکس نہیں آئے، یا میں فیل ہو گیا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. آپ صرف 40 ڈیز اپنا چیلنج اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا آپ کے گریڈز آتے ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ چاہے اس کے پہلے گریڈ اچھے تھے یا نہیں تھے، وہ اس جو ہے نا پیٹرن، اس جو کلیہ ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ اپنی اگلی جو بھی سمیسٹرز ہوں گے اس میں بھی اسی طرح کریں گے. تو آپ نے 30 ڈیز میں یا 25 ڈیز میں ایک مرتبہ کر لینا ہے، پھر 5 دن میں ایک سبجیکٹ کو کر لینا ہے، ایک دن میں ایک سبجیکٹ، پھر اسی طرح 2 مرتبہ آپ ریوائز کر لیں گے. آگے آپ کے پیپرز آ جائیں گے، پھر اس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ جو پیپرز ہیں اس کے بنا لینے ہیں تاکہ آپ کے اچھے سے جو ہے نا پیپر اٹیمپٹ ہو جائیں. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اسی چینل پہ ہم کوئزز، اسائنمنٹ، سی ٹی ویز کے سلوشن بھی شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز، ہیلپ فل ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.